اللہ پاک کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج یہاں تقریباً چھٹا یہ پروگرام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیر نظر اس جگہ پہ منعقد ہو رہا ہے۔ بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ دینی اور روحانی اور اللہ کے نیک بندوں کے زیر اثر جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہو کر اپنی خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں، ورنہ اس بندہ ناچیز کی اتنی زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ شروع سے آج تک یہ ضرور کہا ہے کہ علم کا دعویٰ نہیں مگر باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ سید السادات سیدنا علی المرتضیٰ کے فیضان کی ایک کرن جس نے اس بندہ ناچیز کو اس مشن پہ لگا دیا حضور غوث اعظم کے طفیل، تو اس کو پورا کرنے کی غرض سے اور ان کی مدد سے یہ نظام چل رہا ہے۔ بہت اچھا بیان کیا حاجی حنیف طیب صاحب نے، بہت اچھے انداز میں آپ کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے۔ یہ بھی ایک رابطے کی ایک کڑی یہ بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے بھی آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہوگا بلکہ قائم ہی رہے گا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خیال میں جو رہتا ہے وہ اچھے حال میں رہتا ہے، تو جس کو خیال ہو وہ کبھی ہم سے ہٹ کے گڑبڑ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سامنے جب وہ رہتا ہے تو اس وقت اس پہ وہ جو آداب اور وہ جو احترام کی وہ سلسلہ ہوتا ہے اس کو وہ قائم رکھتا ہے، اور پرے جا کے دور ہٹ کے اگر اس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی ارادت میں ضرور فرق آئے گا۔ مرید کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو اپنے شیخ کا ہی فقط ارادہ کر لے، اس کو کہتے ہیں مرید۔ اور جب وہ مرید ہو جائے تو المرید لا یرید، پھر اس کا کوئی اور ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ کا کوئی اور ارادہ نہیں ہوگا۔ تو سامنے تو احترام ہے مگر دور جا کے نہیں، تو ارادت میں پھر فرق آ گیا۔ ارادہ جو کیا ہے اس ارادے پہ قائم رہنا ہی اصل مریدیت اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو خیال میں رہتا ہے تو سامنے تو وہ اسی حساب میں رہا، جب خیال پختہ ہو گیا تو دور جا کے بھی اسی احترام میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو دھیان اور تصور کو اسی لیے روحانیت میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ذریعہ رابطہ شیخ کا یہی ہے کہ وہ تصور شیخ میں اپنا آپ جو ہے وہ فنا کر ڈالے اور اس کا خول اس کے اوپر پوری طرح سے اتر آئے۔ بیان ہمیشہ یہی ہے کہ جب وقت بتایا جاتا ہے وہ 8:30 بجے سے، اب دیکھ لیں اب ٹائم کیا ہو گیا ہے، قوالی لیٹ نہ ہو، لوگ ڈسٹرب نہ ہو، زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تھوڑا سا ایک نعت میں نے لکھی تھی، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ اس بیان کو ختم کروں گا۔ ورنہ اپنا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے، یہ سمجھتے جائیں کہ اس تمام مشن کا اصل میں مقصد کہ خوشبوئے یار ہے بس میری جستجوئے حیات۔ خوشبوئے یار ہے، کوثر بریلوی صاحب بہترین شاعر بیٹھے ہیں، خوشبوئے یار ہے بس میری جستجوئے حیات، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے سامنے جب حضرت صوبان بیٹھتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں، ہر روز خوش رہتے ہیں، ایک دن غمگین آ کے بیٹھتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں صوبان کیا وجہ ہے؟ فرمایا سرکار جب بھی کو پتا تھا کہ سرکار کا جو صحابی ہے، سرکار کے ساتھ جس کی دوستی سنگت ہے، سرکار کا جو مرید ہے یا سرکار سے جس کا پیار ہے وہ جنت میں تو ضرور جائے گا، جنت کا اس کا جو رفڑ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوست محبت کرنے میں، آپ کی اطاعت و محبت کرنے میں جنت والا جو چکر ہے یہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بات آگے یہ ہے کہ سرکار کے قرب کی شروع ہوتی ہے اور اللہ پاک کے قرب کی شروع ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو فرمایا کہ میں بہت دور ہوں گا آپ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا توقف کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بتا دیں کہ جو عاشق ہیں وہ ادھر بھی پاس رہتے ہیں ادھر بھی پاس ہی ہوں گے۔ تو تمام تر جو عبادات ہیں، جو جتنے بھی ذکر انسان کا کردار ہو یا جو کچھ بھی ہو،
ضروری ہے، مگر اس سے بڑھ کے ضروری یہ ہے کہ سرکار کی ذات سے محبت کی جائے۔ تمام چیزیں بے شک ٹھیک ہیں، مگر ان کا ٹھیک ہونا تب ٹھیک ہے کہ سرکار سے محبت کی علامت ظاہر ہو، سرکار سے محبت ہو۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ پریشان، اور اسی وقت اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جو عاشق ہوں گے وہ سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو خوشبوئے یار ہے بس میری جستجوئے حیات، جو کبھی کہیں لے کے کسی عاشق کو پھرایا کرتی ہے۔ باتیں یہ وہی جانتے ہیں کہ جن کا کہیں کوئی طلب کا تعلق ہو، جو طالب ہو اسی کو ان باتوں سے غرض ہوتی ہے، اور وہی پیار کے صحیح معنی وہی سمجھتا ہے، ورنہ 100 اس کی تفسیریں کر دیں اور تقریریں کر دیں اس بات پہ، کوئی آدمی اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ میں ہے کہ پینے کے بعد اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، فقط سونگنے یا دیکھنے والی یہ بات نہیں ہے۔ خوشبوئے یار ہے بس میری جستجوئے حیات، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت نصیب ہے تو سمجھیں کہ ساری زندگی ہی پھر اپنی حبیب ہے، ورنہ انسان قریب نہیں، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ جتنی بھی وہ اللہ پاک کا ذکر کر لے، عبادت کر لے، جب تک میرے آقا کا نام نامی اور اس پہ فدا نہیں، اور اس نام کو اس نے اپنے دل میں اتارا نہیں، اور اس محبت میں وہ چلا نہیں، وہ بہت دور ہے، وہ کسی اور سلسلے میں ہے، وہ حضور کے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا، تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا، اللہ نے بنایا اسے پیارا تیرے در کا، اللہ نے بنایا اسے پیارا تیرے در کا۔ جس کے مقدر میں اللہ پاک وہ کرم نوازیاں لکھ دے، وہ کہیں دور سے بھی جا وہاں ٹپکتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہیں سے پھرتا چلتا ہوا اپنے اس مقام سے پہنچ جاتا ہے۔ تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا۔ سلمان فارسی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور آتے ہوئے یہ فرما دیا سلمان جو ہے میری اہل بیت سے ہے، کہ سرکار کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ اپنے تو اپنے تھے، غیروں سے نبھاتے تھے رسول، جو اپنے تھے وہ تو اپنے تھے ہی۔ فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ تو ہیں، مگر جو محبت سے آئے وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ تو وہاں بھی جو پیمانہ ہے وہ محبت کا رکھا گیا ہے، وہاں بھی پیمانہ محبت کا رکھا گیا ہے۔ تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا، اللہ نے بنایا اسے پیارا تیرے در کا۔ میں مالک کی مرضی ہے جس کو اٹھا کے اس در اقدس سے جوڑ دے، جو جڑ گیا وہ سمجھے کہ وہ مقدر کا سکندر ہے، جو ابھی بھی وہاں نہیں جا سکا اس کے مقدر میں ہیر پھیر ہے۔ اور وہ ملنا جسے انعام خداوندی ہر دم، وہ ملنا جسے انعام خداوندی ہر دم، وہ بے شک جا بنتا ہے دلارا تیرے در کا۔ ابو ہریرہ کو چند کھجوریں عطا فرمائیں، جب فرمائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار ان میں برکت بھی فرما دیجئے۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کھجوریں جب لیتے ہیں تو سرکار نے کیا کیا، تمام کھجوروں کو یوں اکٹھا کر کے ہاتھ لگا دیا۔ جب وہ پیارا ہاتھ ان کھجوروں کو لگا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک تھیلی ہے اس میں اس کو محفوظ کر لیں اور اس سے نکال کے کھاتے رہیں۔ تو اس میں انہوں نے محفوظ کر لیا اور اس سے نکال کے وہ کھاتے رہے۔ ایک دن جب شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آیا، اس میں زیادہ رش کی وجہ سے وہ تھیلی جو تھی ان سے کٹ کے گر گئی، تو اس دن وہ بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ میرے لیے، لوگوں کے لیے ایک غم ہے، میرے لیے دو غم ہیں۔ کیوں کہ آج محبوب کی دی ہوئی چیز بھی مجھ سے گم ہو گئی ہے، ایک حضرت عثمان کی شکل میں اور ایک جو تھیلی سرکار نے دی تھی، اور وہ ساری عمر کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کو جھاڑنا نہیں، جھاڑو نہیں تو اس میں یہ برکت بڑھتی رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی تو عقل کے پیمانے سے کسی چیز کو دیکھے گا تو وہ تجھے اور نظر آئے گی،
جب دل کی کتاب کھولے گا، جب کسی نے تیرے دل کی کتاب